डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट फारिया कमाल और आप देख रहे हैं बेबाक तज्जिया मुजफ्फर अहमद के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ईरान और यूएस के बीच पीस ट्रीटी साइन हो चुकी है, अब नए हुर्मस खुल चुका है, तो क्या इससे पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आई है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो पहले तो वेरी वेल डन कि खुल गया है, जी जी। पूरा पीस टॉक हो गई है और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जरिया बनाया कि वो इस डील में शामिल होकर ये नए काम कर सके। जी बिल्कुल। तो ये डील तो साइन हो गया, बट इट इज वीर एग्जिट। वीर मींस इट कैन बी टर्न्ड एनीवेयर एनी टाइम। बात ये है कि भरिए ये इसे वीज एग्जिट, वीज मींस इट कैन बी turned any time. It's a threatening exit by Trump. He can change it within 60 days. जो इसने डाल दिया है कि 60 days के अंदर हम इसको कुछ भी बदलाव आ सकता है, कुछ भी हो सकता है. He can take a U-turn. Frankly, that's what it means exactly. लेकिन पाकिस्तान को उसको चाहिए कि ले हाथ जरा U-turn देख लेंगे. ये इसने किया ये है कि पहले तो अपनाए हुमस खुल जाए, लोगों के सारे शिप्स निकल जाएंगे, फिर यूरेनियम भी ये ले ले, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जिस पे ये बिगड़ सकता है एनी टाइम। जी। वो पंजाबी में कहते हैं तगड़े बंदे का 70-20 5 20 तो 100 बनता है, तो इनके साथ भी 100 तो 100 बनता है। और ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना, ये 70-20 कर रहे हैं और दूध दे रहे हैं मेंगने डाल के, क्योंकि आप एक ट्रीटी साइन कर लिया, आपने एमओयू साइन कर लिया, फिर आप उसमें क्यों ये जोर रख रहे हैं, क्यों इसमें आप कह रहे हैं कि ये मार्जिन रख रहे हैं कि हम किसी वक्त भी बिगड़ सकते हैं। ये नीयत का फर्क है, उसकी नीयत साफ नहीं है। और नीयत साफ क्यों नहीं है कि वो बीच में भी वो डालेगा जी हम इतने पैसे दें, हम आपके पैसे वापस नहीं करेंगे। हालांकि ये दिस इज ऑल शुड बी इन द कॉन्ट्रैक्ट इन एमओयू कि ईरान के आप जितने भी बिलियंस डॉलर्स हैं, 1.7 बिलियन, मे बी मोर और लेस, whatever, there's no fixed amount. He must release. President Trump, you don't have the right to keep it. You're not entitled to keep this money. क्योंकि अगर आपने पैसे रखे हो तो आप तो जाके बम्बार्डमेंट कर देते हो। आपके को वैसे रख नहीं सकता, चाइना रख सकता है। I'm telling you, be careful. You borrow money from China, China can put you down. But Allah can put you down anytime. Don't forget. आपने वो जो किया है कि आपकी बर्थडे पे ये साइन होता है, वो आपने पूरा करवा दिया है 14 जून को, और पूरा करवाने के बाद उसमें आपने एक रिफ्ट डाल दी है कि we can change it anytime within 60 days. क्यों? या तो आप सच्चे दिल से करो इन ए गुड फेथ और डोंट डू इट प्लीज। इसमें मार्जिन नहीं रखो। बट फिर भी जितना भी हो गया है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी काबिश है इसमें, पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है अल्हम्दुलिल्लाह। और आई सल्यूट टू वासिम अली साहब एंड शहबाज शरीफ एंड मोहसिन नकवी। they played a big part in it. जिस तरह भी है, आपने देखना इधर आके उनके मुज़ाकरात करवा दिए पाकिस्तान में, वरना कौन सोच सकता कि इतनी सुपर पावर को आप पाकिस्तान में, बिल्कुल नॉट पॉसिबल। तो वेल डन पाकिस्तान, आई वुड से, एंड वेल डन फील्ड मार्शल आसिम अली साहब, वेल डन शहबाज शरीफ साहब, वेल डन मोहसिन नकवी, वेल डन ऑल द डिग्नेटरीज जिन्होंने इस पे पार्ट प्ले किया, जिन्होंने जितने भी मशीर थे गवर्नमेंट में, जिन्होंने मशवरे दिए हैं, उनको भी सलूट है सर। ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल से ध्यान हटाने के लिए जंग का बहाना किया था, तो अब क्या ये केस रीओपन होगा? It is already writing on the wall that he will be caught, he will be tried on, and he will go to jail, inshallah. Inshallah. But the problem is, अब वो इतना influential है, the president is the more powerful man in the world. Most powerful man in the world. अब ये है कि एक लड़की के साथ जेफरी एप्स्टीन ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था 1980 में। She did not give her name for security purposes. अब वो जो है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने
اب وہ فائل کھول دی ہے اوہ، اور اس کی وہ پیپر جس طرح پاکستان میں عدالتوں میں غائب ہو جاتے ہیں نکلوا لیے جاتے جی جی ہیں، اس نے نکلوا لیے وہ پیپر. آسان ہے اس کے لیے تو بہت ہاں آسان. اس کے لیے تو سب چیزیں آسان ہے، لیکن جسٹس جو ہے اللہ کی لاٹھی بے آواز، جو مرضی کر لے وہ، ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ وہ اب جو ڈیموکریٹس ہیں اس کے اگینسٹ پارٹی، اب انہوں نے کہا کہ یہ کھولے فائل، ہوں ٹھیک ہے. اب وہ فائل کھلی ہے تو اس میں وہ پیپر غائب ہے. اب ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے کہا کہ ہم نے مسٹیکنلی اس کو نا نکال دیے تھے، جس پہ اس کو سوال کیے گئے ہیں مارچ میں 2026 میں جی جی ابھی جی جی بالکل. کہ جی یہ بتائیں. تو ہی ڈینائز آل دی وے، وہ چپٹا جھوٹ بول رہا ہے، چپٹا جھوٹ. میں سب جی جانتی میں نے ہوں. کچھ نہیں کیا، بالکل میں نے کچھ نہیں کیا. جیفری ایپسٹین، کون جیفری ایپسٹین؟ حالانکہ وہ دے یوز ٹو کال دیم سیلز بیسٹ فرینڈس. تو وہ سب نے دیکھا ہے سر، مطالعہ ہو بالکل جائے گا ہاں انشاءاللہ، بالکل کورٹ ایسے میں ہی ٹرائی انشاءاللہ. ڈاؤن ہوگا اور جتنا بھی یہ جھوٹ بولے گا اتنا ہی زیادہ پکڑا جائے گا انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ. جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے. اب یہ جو بھی اس نے کیا ہے ایران اور یہ جنگ کا بھی بہانہ جو لگایا، اس جی. نے ڈائیورشن لگائی اس کی. بالکل ایسے ہی ہے. اور اب کیوں اس نے صلح کی ہے؟ پبلک اس کے خلاف ہوگی، اس کو کبھی بھی دوبارہ ووٹ نہیں مل رہے، کبھی بھی نہیں آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہی از اے سلپری گائے. کہیں بھی اب اس میں بھی اس لیے یو ٹرن لینا، میں آپ کو بتا دوں بیچ میں کچھ نہ کچھ یہ کام ایسا کر دے گا. ہاں بالکل. یورینیم پہلے دیو پھر میں منع. ہاں ایسے. یورینیم بھی غلط ہے، دس از ناٹ فیئر، بیکاز وہ ان کا یورینیم ہے، ان کو بنانے دیں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ صحیح ہے نا. کیوں یورینیم لے کے آپ نے کہیں رکھنا ہے؟ نہیں رکھے، ان کو ان کا یورینیم دے بجائے لینے کے، اور ڈرے نہیں، کام صحیح کرے زندگی میں تو ڈر نہیں رہے گا. پاشن ٹرمپ I'm telling you. And that وہ چلاک لومڑی جو ہے نیتنیاہو، وہ بھی بڑا پریشان ہے، مودی بھی بڑا پریشان ہے کہ پاکستان نے اتنا بڑا کام کر دیا ماشاءاللہ. تو وہ آپ زیادہ ڈریں گے کہ ایران بھی اس لائک اس سے اسکیپ کر گیا جنگ سے، جی امریکہ کو بھی عقل آ گئی، سمجھ آ گئی. تو انشاءاللہ that will put peace in the world, انشاءاللہ that will put prosperity in the world انشاءاللہ. انشاءاللہ. لوگ خوش ہوں گے کیونکہ ابھی تو ورلڈ کپ چل رہا ہے فٹ بال کا، جی جی تو وہ بھی ابھی لوگ خوشی سے دیکھ سکیں گے. جی آپ ڈر نہیں، ہم آرام سے بیٹھ کے، یہ نہ میزائل آ جائے، کوئی ڈرون آ جائے، کہیں سے بھی آگے ہماری فٹ بال کا گول ہی خراب ہو جائے. تو ایپسٹین فائل انشاءاللہ ول اوپن. جس طرح کنگ چارلس نے اپنے بھائی کو جیل میں کروا دیا، جی. تو میں تو کہتا ہوں ٹرمپ کا بھی کوئی بھائی ہو، باپ ہو، ہاں، اسے جو جیل میں کروا دے. آنےسٹ بالکل. آنےسٹ بندہ مل جائے. دے آر ناٹ آنےسٹ، دے آر ڈوئنگ دا رانگ تھنگس، دے آر سلپری پیپل. یو ٹرن لیں گے. اب اس میں بھی مجھے ڈر ہے کہ جتنے بھی لوگ اس پہ فائلوں پہ کام کر رہے ہیں ان سب کو یہ پیسے نہ لگا دے، یا پیسے لگا دے یا تھریٹن کر دے. وہ تو ہر ممکن کوشش کی جائے گی نا کہ ری اوپن نہ ہو، یہ کیس دوبارہ سے لوگوں کے سامنے نہ آئے، تو وہ تو کچھ بھی کر کے. دیکھیں ایک جو ہے نا ٹین ایجز کے ساتھ جی جی آپ نے سیکس کیا ہے، وہ پیڈوفائلس ہیں. پیڈوفائل کی سزا بہت بڑی ہے، تو وہ اس سے نکلنا چاہ رہے ہیں میرے خیال میں. اور لڑکی جو جس نے انٹرویو دیا ہے میرے خیال میں ڈپارٹمنٹ آف جسٹس میں اپنے نام کے بغیر دیا ہے، وہ اب دوبارہ بھی آگے دے گی انٹرویو، بتائے گی، وہ ٹیسٹیفائی کرے گی کورٹ میں، وٹنس دے گی، وٹنس اسٹیٹمنٹ دے گی. اگر وہ کرتی ہے اور وہ اس کے خلاف چلا جاتا ہے تو یہ تو پرانے ہزاروں سال پرانے گڑھے مرتے کھول لیتے ہیں. یہ تو 1980 کی بات ہے، صرف 50-55 سال کی، 56 سال کی بات ہے نا. وہ نکال لیں گے سارا اس کا. سر زیلنسکی کی بھی ٹرمپ سے پیس ٹاکس کے حوالے سے بات چل رہی ہے، تو تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیے. وہ یہ اب نوبل پرائز کے پیچھے پڑ گیا لگتا ہے ٹرمپ مجھے، کہ میں اس کا بھی پیس کروا دیا ہے، پاکستان اور انڈیا کی بھی پیس کروا دیا. اب میں نے خود ایران اور US کی وار اس میں بھی پیس کروا دیا ہے.
اب یہ چاہ رہا ہے کہ زیلنسکی سے بات کر کے، پہلے تو اس نے زیلنسکی کو بہت جو دھتکارا تھا اس نے، پہلے جب میٹنگ ہوئی تھی جی جی اس کی بالکل. بڑی بےزتی کی تھی اس نے. تو ہی ول ناٹ فورگیٹ دیٹ زیلنسکی. تو آپ پیس ٹاک اگر کرنا چاہ رہے ہیں، اگر یہ کروا دے تو بہت اچھی بات ہے. جو بھی بندہ صلح کراتا ہے، پیس کی طرف جاتا ہے، میں تو اس کے ساتھ ہوں. بالکل. بٹ ول رشیا، ول پوٹن لسن ٹو ٹرمپ؟ آئی ایم ناٹ شیور. کیونکہ جتنے یہ یو ٹرن لے رہا ہے، جتنی یہ باتیں کر رہا ہے، کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ پوٹن ول لسن ٹو ہم. اگر پیس ٹاک کو کرا سکتا ہے تو میرے خیال میں حافظ حسن منیر کروا سکتا ہے، کیونکہ اس بالکل. نے پروول کر لیا ہے. اور پیس ٹاک اگر کروا سکتا ہے تو شہباز شریف کروا سکتا ہے. پاکستان کے ہاتھ دے دے یہ بھی کیس، کیونکہ اس نے تو اس کو بھی جھاڑنا ہے. میں اگر آپ نے یہ کیا میں وہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. جی جی بالکل. پیس ٹاک میں بھی وہ کہہ رہا تھا ہم آپ کو بم مار دیں گے اتنا کہ ساری میں یاد رکھے اگر آپ نے یہ یورینیم نہ دیا عراق کو. تو اللہ کرے یہ پیس ٹاک کروا دے. زیلنسکی از اے immature, I would say, politician, because he was an actor and comedian. So comedian can never be serious, but comedy is a serious business. بالکل. تو اب یہ G7 کی جو میٹنگ چل رہی ہے آج سے شروع جی ہو رہی ہے between 15th and the 17th. جی بالکل. So let's see what takes place. ان کی کیسے چلتی ہے. We wish for the best. ہم چاہتے ہیں کہ ان کی بھی صلح ہو جائے، پوری دنیا میں پیس ہو جائے، تاکہ سکون سے جی سکے. بالکل انشاءاللہ. انشاءاللہ. سر 2026 کا جو بجٹ ہے اس کا عام عوام پر کیا اثر پڑے گا؟ Well, I'm so sorry, I need to amend few things. میں نے پچھلے ویلاگ میں بولا تھا کہ یہ that is public friendly budget، لیکن نہیں. اس میں ابھی انہوں نے ٹیکسز جو لگائے ہیں غریب عوام کو بھی مارنے کی کوشش کی ہے. کہ اب میٹرو کے، ٹرینز کے کرائے جو فری تھے جی. اسٹوڈنٹس کے یا سینئر سٹیزن کے، جن کے بھی تھے، مجھے تو لگتا ہے یہ پبلک فرینڈلی نہیں ہے بجٹ. کیونکہ انہوں نے ایک تو کوئی ایکسپورٹرز کو کوئی مراعات نہیں دی، جی. دوسرا ٹیکس بڑھا دیے ہیں الیکٹرک کارز پہ، جو کہ CO2 کو کم کرتی ہیں، پولوشن کو کم کرتی ہیں. There should be less tax rather than more tax. اور پھر انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہ جو جس میں وہ ٹرین میٹرو بس کے جن کو فری تھے وہ بھی ختم کرتی وہ بھی ختم کر دیے انہوں نے. ٹرین کے کرایہ بھی لگا دے کہ ہر بندہ کرایہ دے گا تو جائے گا. اگر جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ کیا کرے گا؟ تو حالات اسی طرح سے رہیں گے. اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ انہوں نے ٹیکسز بھی لے کے خرچے بھی پورے کر دیا نا. امریکہ کے، ہمارے نہیں. امریکہ IMF کے خرچے پورے کر دیا. کافی دفعہ میں کہہ چکا ہوں ان کو ایکسپورٹس کی طرف جانا چاہیے. لوک ایٹ چائنا. کووڈ میں انہوں نے PPE پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس میں اتنی ایکسپورٹ کر دی ہے کہ انہوں نے جتنا لوز کیا تھا امریکہ کے بہانے سے کہ جی یہ کیا نام ہے، ووہان تھا سٹی جہاں پہ یہ شروع ہوا تھا، بہانہ لگا دیا. حالانکہ وہ امریکہ میں شروع ہوا تھا. جی. انہوں نے ان کو کر کے دکھا دیا کہ آپ جو مرضی کہہ لیں. انہوں نے ڈبل پیسے کما لیے ایکسپورٹ سے. ایکسپورٹس پہ چائنا آئی تھنک نمبر 1 ہے پوری دنیا میں. بے شک بالکل. تو اگر ہم ایکسپورٹس کی طرف توجہ دیں تو وی کین بی نمبر 2 آئی وڈ سے. لیکن بنگلہ دیش ہم سے بازی لے جا رہا ہے ٹیکسٹائل میں. انہوں نے انسینٹیوز دیے ہوئے ہیں ایکسپورٹرز کو، بجلی کم ہے، ریبیٹ ہے. تو وہ ٹیکسٹائل کی سب سے اچھی پرائس جو ہے نا بنگلہ دیش سے ملتی ہے، چائنا سے نہیں. اور پاکستان کامز ان ویلیو ایڈڈ. پاکستان مہنگا ہے تو پھر وہ اچھی پروڈکٹ مہنگی والی بناتے تاکہ اس کا کمپیریزن نہ کیا جا سکے بنگلہ دیش سے، چائنا سے. تو ان کو چاہیے اگر انہوں نے جان چھڑانی ہے IMF سے تو مسٹ ڈو مور ایکسپورٹس. بیلنس آف پیمنٹ بڑھانا چاہیے. اس میں پازیٹیو جو ہے ایکسپورٹ زیادہ ہونا چاہیے، امپورٹ کم ہونی چاہیے.
Let's see how it goes. सर ईरान की फुटबॉल टीम अमेरिका पहुंच चुकी है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? ये फारिया बहुत खुशी की बात है कि ईरान की टीम वाशिंगटन फुटबॉल खेलने के लिए पहुंची, जी जी बिल्कुल। लेकिन कुछ टीमों ने दिखाया सिक्योरिटी के लिए हम उधर नहीं रहेंगे, हम खेल कर वापस आ जाएंगे। हम खेलेंगे वापस वापस चले जाएंगे, आ अपने मुल्क पे दोबारा आएंगे खेलने के लिए। पता नहीं वो किस तरह मैनेज करेंगे, या ब्राजीलियन या साउथ अमेरिकन, काफ़ी सारी टीमों ने ये कहा है। तो मेरे ख्याल में ये साइन होने के बाद जिस तरह अपनाए हुर्मुज़ खुल गई है, तो लोगों के दिल भी खुल जाने चाहिए जी, कि बिल्कुल। अब सुकून रहेगा बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे कि जिस तरह इन्होंने जंग जीती ईरान ने, फुटबॉल वर्ल्ड कप भी जीत जाए। इंशाल्लाह। Let's see। और इंशाल्लाह पाकिस्तान भी इसमें नेक्स्ट टाइम वर्ल्ड कप में हिस्सा ले अपनी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मुजफ्फर साहब आपके वक्त का। सो व्यूअर्स, इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। प्लीज वॉच एंड कमेंट। थैंक यू।